دیکھا جھلک دیکھی بس جس نے دیکھا جھلک دیکھی وہ کسی کے ہاتھ بھی نہ آیا بس جس نے دیکھا جھلک دیکھی وہ کسی کے ہاتھ بھی نہ آیا کچھ نور کا درشن کروایا 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 سب راز کسی نے نہ پایا سب راز کسی نے نہ پایا سب راز کسی نے نہ پایا انہیں جانے والے ناموں میں سب سے پہلے اللہ آیا انہیں جانے والے ناموں میں سب سے پہلے اللہ آیا انہیں جانے والے ناموں میں سب سے پہلے اس میں آپ کے پاس دلیل ہے دلیل ہے سب سے پہلے اللہ سب سے پہلے خدا نے درود پڑھا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون اللہ اپنا نام لیا اپنی ذات مقدس کو خدا نے مقدم کیا کہ اللہ کے بعد اس کے فرشتوں نے درود پڑھا تم بھی ایمان والے ہو اگر ایمان اور محبت والے ہو تو تم بھی حضرت محمد صاحب پر درود پڑھو یہ خدا نے کہا بتاؤ تو اللہ چاہنے والوں میں سے پہلے آیا نہیں ابھی اندر بیٹھا تھا میں کہ آقا جیسی حکومت بادشاہی کہیں ہو نہیں سکتی نہ ہوگی خدا نے قسم کھائی ان کے حکموں کو جاری کرنے کے لیے کہ جب آپ حکم جاری کریں اور کوئی دل سے قبول نہ کرے چاہے اس حکم کی اس نے نافرمانی نہیں کی اور اس حکم پہ چلا لیکن دل سے نہیں کیا تو وہ ایمان والا نہیں ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم جو بھی ان کے بات میں مسائل ہوں اور اگر آپ اور یہ کبھی ایمان والے نہیں تھے جب آپ ان کے حاکم ہیں تو آپ کی ہر بات قبول کریں گے اور قبول کرنے کے بعد دل کا مسئلہ بھی اندر سے صحیح ہے قبول تو کیا لیکن دل میں ایسی چاہت نہیں تھی دل میں بوجھ تھا بہت بڑی بات ہے آقا کی سلطانی بادشاہی سرداری خدا نے قائم کی ہے یہ ووٹوں سے نہیں ہوئی ہے بھائی ووٹوں سے نہیں ہوئی لوگوں سے نہیں پوچھا کیا کہ تم کیا کہتے نہیں بس آپ حاکم آپ ہمارے حبیب آپ سے جو پوچھے گا وہ ایمان والا کوئی کام شام کرے کسی چیز میں اس کے لیے آپ کی مرضی ہے جو حکم کریں یہ بھی آگے کہتی ہے پابندی نہیں ہے ایسے کہیں ایسے نہیں جو آپ کی مرضی ہے کریں یہ تھوڑی بات تو نہیں ہے ان الذین یستاذنوک جو آپ سے کسی بات میں پوچھیں اور اذن لیں فاذن لمن شئت منہم آپ کی مرضی پر اے محمد مصطفیٰ جیسے آپ ان کو حکم کریں اور جیسے کہیں ان کو کرنا چاہیے یہ آپ پر ہے ہم نہیں کہتے ایسے کریں یہ آپ جیسے کریں شریعت کے حکموں میں بھی آپ نے ایسے کیا ہے دوسرے نبی نہیں کر سکتے پہلے واقعات سنایا ہے وہ کھجور صحابی آیا کہا میں سے کچھ غلطی ہوئی ہے کہا تم کو کفارہ جرمانہ ہے کچھ کہا میں غریب ہوں کہا بیٹھ جاؤ آقا کے پاس کوئی غریب ہوتا ہے وہ تو جو آئے شہنشاہ بن جاتا ہے ایک سیکنڈ کے لیے آج بھی رحمت شروع ہو جاتی ہے کافر بیٹھے اس پہ رحمت شروع ہو جاتی ہے کافروں میں بیٹھے ہوں عذاب نہیں آتا ہے کافر کہتے تھے عذاب کیوں نہیں آتا ہے خدا ہم اتنی مخالفت کرتے ہیں خدا نے کہا وَأَنْتَ فِيهِمْ آپ جو بیچ میں ہیں عذاب نہیں آ سکتا
یہ تھوڑی بات تو نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں ہضم زن وسیلہ نہیں ہے، ان کی متیں ماری گئی ہیں. ایسی بات کرنی ان کے لیے ظلم ہے. جب رحمت للعالمین کہہ دیا کہ عالم کے لیے رحمت ہے، اس سے بڑے وسیلے کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ جب رحمت للعالمین کہہ دیا. بڑے بڑے لوگ ہیں، عالم ہیں، عقل ماری جاتی ہے. بڑے بڑے دنیا کی حکومت کے سیاست دان ہیں، یہ خدا کی رحمت سے عقل ماری جاتی ہے. اب دیکھو ایک آدمی پتھر کو خود بنائے، پھر کہ یہ خدا عقل نہیں مانی گئی. دنیا میں حکومت چلاتے ہیں، مشہور ہیں، اور دنیا والے ان کی تعریف کرتے ہیں، یہ ہندوستان کا بڑا لیڈر. لیکن دیکھو خود پتھر کو تلاشتے ہیں، کہتے ہیں خدا ہے. آدمی خدا کو خود بناتا ہے. کتنی بڑی عقل کی مار ہے. مطلب ہے کہ اگر خدا سے رحمت نہ آئے، انسان جتنا عقل مند ہو اتنا ہی بے وقوفی کے بڑے کام کر لیتا ہے. یہ خدا کی رحمت ہے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ کا، یہ خدا کی رحمت ہے. ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں، ہم میں شرابی ہو، کبابی ہو، گلوکار ہو، اداکار ہو، یہ میں قسم سے کہہ سکتا ہوں ان سب کو عقیدہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ. واللہ گلوکار تعریف کرتے ہیں حضرت محمد کی، اداکار تعریف کرتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ. ان کو پتہ ہم غلط ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ ہم کو بھی بخشوائیں گے، تو ہم کیسے ان کی تعریف نہ کریں. بہرحال نبی کریم کی عظمت کی بات میں کر رہا تھا آپ سے. کس نے کہا میں غریب، مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے، کچھ ایسے شرع کے خلاف کوئی خطا گناہ، آپ نے کہا تو کچھ کفارہ ہے تم پر. کہا غریب آدمی ہوں، میرے پاس اتنی استطاعت نہیں میں جرمانہ دوں. کہ بیٹھ جاؤ. جب کیا بیٹھ جاؤ، جو آپ نے کہا تو کام ہونا ہی تھا. تھوڑی دیر بعد ایک شخص آیا، کھجور کا ٹوکرا لے کے آ گیا. کہا قبول فرما. کہا یہ تم اپنا کفارہ دے دو، تم سے جو غلطی ہے خدا سے معافی مانگو، یہ لے جاؤ جو مفہوم ہے. اس سے کہا کچھ عرض ہے کچھ اور آپ سے. کہا کہو کیا؟ کہا میں بہت غریب آدمی ہوں. کہا تم ہی لے جاؤ، جاؤ جاؤ. دوسری شریعت میں ایسا کوئی نہیں کر سکتا خدا کے حکم. ایک بوڑھا تھا، اس سے زنا ہو گیا. شریعت میں حدود جاری ہیں. بوڑھے جوان کا مسئلہ قرآن میں نہیں ہے. حد جاری کرو، حد جاری کرو. آقا جی کو کتنی خدا نے رعایات مرضی پہ دی ہیں. اب دیکھا اس بوڑھے کو شرع کی حد لگی، مر جائے گا. کہا کوئی ایسی چیز لو، تیرے لگاؤ، کچھ ایسا کرو، وہ ایک اس کو مار دو اسی کے لیے، دوسرے دن چھوڑ دو اس کو. دیکھا اسی کہتا آپ کی مہر نبوت ادھر تھی کندھے پہ، ادھر نہیں تھی. دوسرے نے ادھر تھی. جو حکم دیا ہے اسی پہ چلنا ہے. آقا کی جو حکم ہم نے دیا ہے، آپ کی کوئی مرضی ہے تو ہماری کوئی ایسی بات نہیں ہے، جو مرضی کر لیں. دیکھا اور بھی ایسی بہت چیزیں ہیں. ایک صحابی پوچھا تھا ہر سال فرض ہے حج. کہا نہ پوچھا کرو، میرے منہ سے نکل جائے گا تو ہر سال فرض ہو جائے گا. ہاں ہم جو یہاں بیٹھے ہیں حضرت مند کو حیات النبی مانتے ہیں. حاضر ناظر خدا کی صفت ہے، یہ نہ کہو حاضر ناظر خدا ہے. اور اس کو اگر کہنا ہے تو اس میں تعویل کرو کہ حاضر ناظر خدا کے دکھانے سے ہیں، صفت اللہ کی ہے. یہ جیسے رب خدا ہے، دوسرا رب نہیں ہے. دوسرے کو رب آپ کہہ سکتے ہیں تو رب کہیں تو پھر تعویل سے کہیں کہ یہ رب ہے کہ مربی ہے، پالتا ہے. کہ قرآن میں ایسے ہوا ہے. قرآن میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اس نے اپنے رب سے ذکر کیا. تو رب بھی انسان کسی کو کہہ سکتا ہے، لیکن اس کی تعویل کرنی پڑے گی. یہ مسئلے باریک ہیں، نہیں تو پھر سیدھی بات کریں. تو ان چیزوں میں آپ نہ پڑھیں. بہرحال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی ہیں. کہا قیامت تک ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں، میری حدیث صحیح حدیث دیکھتے ہیں تو پھر ہم بات کو غلط سمجھا مسلمان ہیں. آپ نے کہا صحیح حدیث میں، پھر دیکھتے حدیث سے باخبر کیسے باخبر ہیں. نماز بھی پڑھیں، سب چیز کا پتہ ہے کیا ہو رہا نہیں ہو رہا ہے. پہلے اس کی وضاحت میں نے کی ہے. بہرحال ہم یہاں جو بیٹھتے ہیں اس لیے بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ جو یہاں آئے کتے بلے سے اپنے کو بدتر سمجھ کے آئے کہ ہم آپ کٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی وجہ سے نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ کی وجہ سے. تو ان کے سامنے میری آپ کی پوزیشن ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. یہ آپ مانتے جیسے ایک بزرگ سے نسبت آدمی رکھتا ہے، کہتا ہے سگے فلان. تو آقا جی تو بہت بڑی ہستی ہیں،
تو ان کی عظمت کے تقاضے سے آپ بیٹھتے ہیں، میں بیٹھتا ہوں، میں بھی خدا کی قسم ایسے ہی بیٹھتا ہوں آپ کے، بہت اپنے کو حقیر اور بہت آیت کریمہ اور خدا سے معافی مانگ کے بیٹھتا ہوں، کیونکہ ان کی عظمت کا سامنا ہے ہم کو، تم کو، اور وہ حیات النبی ہیں، چاہے ہم کو نہیں دکھتے یا کسی کو دکھتے بھی ہوں گے کسی وقت میں، ہیں جی کیسے بیٹھے ہیں، مسکرا رہے ہیں یا ہنس رہے ہیں یا سب ہے، تو وہ اس کے دل میں ہے، لیکن آپ ان چیزوں سے چلیں گے، ان کی باتیں مانیں گے، ان سے محبت کریں گے، جو چیزیں میں بتاتا ہوں اس کے کرنے کے بعد آپ کے ان کے درمیان میں کوئی فضا پیدا ہوگی تو وہ فائدہ آپ کو یقین پر مضبوط کرے گا۔ انسان باتوں سے تسلی ہوتی، مضبوطی نہیں آتی ہے، مضبوطی کچھ فائدہ پہنچنے سے یا کچھ دیکھنے سے آتی ہے۔ تو خدا کرے آپ کے ہمارے ان کے درمیان میں کچھ فضائیں بنیں جس سے واقعہ ہم حیات النبی کیا کہ حیران ہو جائیں۔ ایک حیات النبی شیخ کے عقیدے سے کہتا ہے یا کسی علم طریقے سے کہتا ہے، یہ کمزور طریقے ہیں۔ ایک حیات النبی خود کچھ دیکھ کے کہتا ہے، اس کی بڑی مضبوطی ہے۔ تو اتنی بڑی بات کہنی نہیں چاہیے، لیکن انسان ماں کو بے پناہ رحم والا دیکھتا ہے تو بہت کچھ کہہ بیٹھتا ہے، ماں ہے نا، تو آقا جی تو دنیا کی ماں ایک طرف، آقا کا رحم ایک طرف، تو اس لیے کبھی کہہ بیٹھتے ہیں ان کے کرم کے تقاضے کو دیکھے، ورنہ ایسی باتیں اتنی کھلی نہیں کرنی چاہیے۔ تو ان کے کرم کے تقاضے کو کہتے ہیں ہم سب کا رابطہ پیدا ہوا، ہم وہ فضائیں دیکھیں، ان کو بیٹھتے ہوئے دیکھیں، ان کو اٹھتے ہوئے دیکھیں، ان کو ہنستے ہوئے دیکھیں، ان کو مسکراتے ہوئے دیکھیں، ان کو کبھی دیکھیں وہ ہم سے باتیں بھی کرتے ہیں، پھر ہمیں کیا ثبوت کی ضرورت ہے؟ خدا کی قسم نہیں ہے، یہ میں نے ان کے کرم کے بہاؤ میں کہا ہے، ورنہ یہ باتیں نہیں کہی جاتی، یہ بے ادبی میں شمار ہوتی ہیں۔ لیکن جب کرم انسان بہت دیکھتا ہے کہ ماں میں اتنا کرم ہوتا ہے، انسان اپنی وقت بھول جائے، جو مرضی کہہ بیٹھتا ہے، ان کا کرم دیکھتا ہوں جو مرضی کہہ بیٹھتا ہوں، پھر بڑا پچھتاتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ پھر میرے دل میں جوش آتا ہے، میں کہتا ہوں سب کو حضرت محمد سے ملاؤں اور دیکھو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا جوش آتا ہے، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، مجھے حیرانی ہوتی ہے ان کی بعض چیزوں سے۔ میں آپ کو اب کیا بتاؤں بعض چیزیں کیا ہیں، وہ آپ کو پاگل کر دیں گے، وہ آپ کو ایک نایاب در نفیس بنا دیں گے۔ وہ آپ میں جو تخلیقی چیزیں نہیں ہیں، تخلیقی چیز نہ وہ چیزیں نہیں پیدا ہو سکتی، وہ تخلیقی نہیں اور قدرتی طور سے آپ میں لاجواب چیزیں پیدا کر دیں گے۔ جب پتھر کو سونا کر سکتے ہیں، پتھر کبھی سونا نہیں ہوتا لیکن آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کہا لو شئت، تو اگر میں چاہوں پہاڑ تو تم کو بھی سونا کر سکتے ہیں۔ تو خدا کرے ہم سب پر ان کی نظر کرم رہے اور ان کی محبت کی باتیں کریں، اپنی کمی کو اور اس بے حسی کو محسوس کریں، کوئی شعور پیدا ہو۔ بس کرم کا تقاضا خدا کی ہماری طرف تمہارا ہے اور رسول اللہ کا ہے، انصاف کا تقاضا ہم نہیں چاہتے، معافی چاہتے ہیں خدا سے اور پھر نبی سے، پھر کرم چاہتے ہیں خدا سے نبی سے۔ تو کرم میں تو بھائی بہت کچھ معافیاں ملتی ہیں اور کرم کے تقاضے میں بہت کچھ مل جاتا ہے، اور کچھ پوچھا نہیں جاتا تم نے کیا ہے نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، جاؤ مزے کرو۔ تو خدا کرے ہم سب دنیا آخرت میں مزے والے ہوں، ہم لوگوں کو اصحاب بدر کی طرح یہی کہا جائے جو مرضی کرو تم کو معافی، جاؤ انشاءاللہ تعالی۔ چلو کام بن گیا ہمارا تمہارا۔ عقیدہ ہوتا ہے، اصحاب بدر کے ساتھ ایسا ہوا ہے، نے کہا جو مرضی کرو، اے معلوماش ہے تم جو مرضی کرو، تم سے اچھے برے کے عمل کا تقاضا نہیں ہے، تم کو معافی مل چکی ہے، اس لیے تمہارے خدا کا ہمارے درمیان میں حضرت محمد مصطفیٰ آ گئے، تو ہم بھی اپنے خدا کے درمیان میں حضرت محمد مصطفیٰ کو رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ بیڑا پار ہے، دنیا آخرت میں کوئی حساب کتاب نہیں، انشاءاللہ۔ چلو جی انشاءاللہ 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 انشاءاللہ۔